بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم 8610 کورس کوڈ کا فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے, انٹروڈکشن ٹو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے اس کورس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کورس آپ کو پڑھانا کیوں ضروری ہے. جب آپ اسکول میں جائیں گے, فیلڈ میں جائیں گے, تو آپ کو ڈفرینٹ اسٹیجز کے اسٹوڈنٹس ملیں گے, فزیکل, سوشل, مینٹل اینڈ لنگوسٹک گروتھ جن میں ڈفرینٹ ہوگی. تو ٹیچرس کو اس قابل بنانا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ تمام اسٹوڈنٹس کا فزیکل اور مینٹل لیول جو ہے وہ سیم نہیں ہے. ان کی گروتھ کے لیے ٹیچرس کیا کیا اپنے اقدامات کر سکتے ہیں اور کیسے ان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. فرسٹ چیپٹر کے کانٹینٹس میں اوور ویو ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. پھر ہم اس کے جنرل پرنسپلس کو دیکھیں گے. چائلڈ ڈیولپمنٹ کے 6 جنرل پرنسپلس ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ایشوز اور کنٹروورسیز ہیں. پھر ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں گے جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں, یعنی کہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے ہیں. ان سمپل ورڈز گروتھ جو ہے یہ ٹرم امپلائی کرتی ہے چینج ان باڈی سائز اور ان چیزوں میں چینج جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز گروتھ جو ہے وہ ٹینجیبل ہے, ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نظر آتی ہے, ہم میئر نہیں کر سکتے. گروتھ کو ہم میئر کر سکتے ہیں, اس کے ایگزامپلس میں ہائٹ, ویٹ, سائز, مسل اینڈ لینتھ ہے. جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مینٹل ہوگی, کگنیٹو ہوگی, لنگوسٹک ہوگی, بیہیویئر ڈیولپمنٹ ہوگی. ان تمام چینجز کو ہم میئر نہیں کر سکتے, صرف دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, ہمیں نظر آتی ہے ان میں چینج. 3 طرح کی ڈومینس ہیں ڈیولپمنٹ کی: فزیکل ڈومین, کگنیٹو ڈومین اور سوشو ایموشنل ڈومین. ڈومین ایکچولی وہ ایریا ہوتا ہے جو کوئی سم ون اون کرتا ہے اور اس کا کنٹرول اس ایریا پر ہوتا ہے. تو ڈیولپمنٹ کا کنٹرول جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے: فزیکل پر, کگنیٹو پر اور سوشو ایموشنل. یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور ایک میں جو چینج آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ دونوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. ان ادر ورڈز ہم دیکھیں تو ایکچولی ڈومینس جو ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ 4 چیزوں پر بیس کر رہی ہیں: فزیکل, کگنیٹو, سوشو ایموشنل اور لینگویج. سوشو ایموشنل اور لینگویج جو ہے ان کو کلیکٹیولی ہم سوشو ایموشنل ڈومین میں لیتے ہیں, لیکن کچھ ریسرچرز اس کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں. فزیکل ڈومین میں بایولوجیکل چینجز انوالو ہوتی ہیں دیٹ اکر اوور ٹائم. فار ایگزامپل چینجز ان باڈی سائز, اپیرنس, موٹر اسکلز اور فزیکل ہیلتھ میں جو چینج آتی ہے وہ فزیکل ڈومین میں ہے. کگنیٹو ڈومین, یہ کگنیٹو جو ہے ہم سب جانتے ہیں اس کا تعلق مائنڈ سے ہوتا ہے, مینٹل سے. تو انٹلیکچوئل ایبلٹیز اور اسکلز جیسے کہ تھنکنگ پاور, انٹیلیجنس, کریٹیوٹی, اٹینشن, میموری, لینگویج, یہ سب کے سب جو ہیں وہ کگنیٹو ڈومین میں آتے ہیں. سوشو ایموشنل میں یہ جو سوشو ایموشنل ڈومین ہے یہ ہائی لائٹ کرتی ہے ایسے پروسیسز کو جو بچے کے ریلیشن شپ میں چینج لے کر آئیں. ریلیشن شپ ود سوسائٹی, ریلیشن شپ ود انوائرمنٹ, ریلیشن شپ ود پیئرس, ان میں چینج لے کر آئیں. اس کی فیلنگس میں, ایموشنس میں, ویلیوز, بلیفس اور پرسنالٹی میں چینج لے کر آئیں. یہ تمام کے تمام فیکٹرز جو ہیں سوشو ایموشنل ڈومین میں انکلوڈ ہوتے ہیں. لینگویج میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں چینج اینڈ ڈیولپمنٹ ان اورل اینڈ رائٹنگ اسکلز. اس لیے ہم اورل اینڈ رائٹنگ اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, اسٹوری رائٹنگ, ایسے رائٹنگ اور اس طرح کی سیلف آپ بیتی لکھنا سکھاتے ہیں, سیلف کو رپورٹ کرنا. اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسپیچ ڈیولپمنٹ یہ لینگویج ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں. ڈیولپمنٹ itself از ریزلٹ آف کمپلیکس انٹریکشن. تینوں کی تینوں جو ڈومینس ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. فار ایگزامپل
ایڈوانسمنٹ ان فزیکل ڈومین سٹنگ کرالنگ واکنگ کنٹریبیوٹس ٹورڈ کگنیٹو ڈومین. جب بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، کرال کرنا شروع کرتا ہے، واک کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ اپنے انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے اپنی سراؤنڈنگس کو. اور جب وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی موومنٹ کے ذریعے اپنی نئی نئی باتیں سیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بچے جو کرال کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں اتنی سینس آ جاتی ہے کہ بیٹھنا مطلب بیٹھ جاتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو وہ کرال کرتے ہیں. جب ان میں اتنی سینس آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ان کو بائک پر کہیں باہر چکر لگوایا ہوگا تو بائک کی آواز سے ہی وہ اچھلنا شروع ہو جائیں گے کہ میں نے اس انوائرمنٹ سے نکلنا ہے. ان میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اس کے اکارڈنگ، اس ٹاسک کے اکارڈنگ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. تو جب بچہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے، سوشل انوائرمنٹ میں وہ موو کرتا ہے، تو اس کی بلانگنگس کے لیے، اس کے ساتھ اپنا بانڈ بہتر بنانے کے لیے ہم اس کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے ہم کلیپنگ کرتے ہیں، بڑے بچوں کے لیے ہم اور زیادہ اچھی سیلیبریشنز رکھتے ہیں تاکہ بانڈنگ کو مضبوط بنایا جائے. اسی وجہ سے اسکولس میں کلچرل ڈے کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں تاکہ بچے ایک نئے ماحول میں آئیں، وہ اس کے مطابق کپڑے پہن کر آئیں گے، چینجز ایک نئے ماحول میں آئیں گے، اس کے مطابق وہ سیکھیں گے. یہ ساری ڈومینس جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہے. ایکچولی کگنیٹیو اور لینگویج ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم ایک ہی گروپ میں رکھتے ہیں، جس کو ہم یہ والا سوشو ایموشنل ڈومین کہتے ہیں. دیٹس وائی ہم یوزلی اس کو الگ سے لینگویج ڈومین میں اسپلٹ نہیں کرتے، ان کو ایک ہی ڈومین میں رکھتے ہیں. اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، یہ آپ کے بک میں بھی ہے اور اس ٹیبل میں بالکل رائٹ سائڈ پر کریکٹرسٹکس دیے ہوئے ہیں اسٹیجز کے اکارڈنگ. فرسٹ اسٹیج ہے پری نیٹل پیریڈ. یہ پیریڈ کنسیپشن سے برتھ تک ہوتا ہے اور اس میں ریپڈ چینج آتی ہے. بچہ جو ہے وہ سیل سے ایک کمپلیٹ ہیومن باڈی میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد انفینسی اور ٹاڈلرہڈ آتا ہے. انفینٹس وہ ہوتے ہیں جو یوزلی برتھ سے لے کے فرسٹ ڈے سے لے کر 1 سال یا 11 مہینے کے اندر اندر انفینٹس ہوتے ہیں. پھر جب وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ٹوڈلرز میں آ جاتے ہیں. جب وہ خود سے کھانے کی طرف لپکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چیزیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ٹوڈلرز میں چینج ہو جاتے ہیں. پھر آتے ہیں ارلی چائلڈہڈ. اس میں بچے جو ہے سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں، وہ خود کام کرنا پسند کرتے ہیں، وہ چیزوں کو خود گریب کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈپینڈنٹ رہنا نہیں چاہتے، وہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں، خود کھانا چاہتے ہیں. اس طرح کی ان میں چینجز آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو لینگویج ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. وہ اپنے الفاظ کا اظہار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنے احساسات کو الفاظ کی صورت میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی صورت میں بولتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی سینٹینس میکنگ کی طرف آ جاتے ہیں. مڈل چائلڈہڈ یا ایلیمنٹری اسکول ایئرس جو ہے 6 سے 11 سال کی عمر تک ہوتے ہیں. اس میں بچوں میں سینس آف رسپانسبلٹی انکریز کرنے کے لیے ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جس میں موومنٹ ہو، جیسے ایتھلیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، اور ریڈنگ، رائٹنگ اور میتھمیٹیکل سکلز کی طرف ہم ان کو لے کر آتے ہیں. ایڈولسنس 11 سے 18 سال کی عمر تک کے بچے ہوتے ہیں. اس میں بچے ایڈلٹہڈ میں چلے جاتے ہیں اور کمپلیٹلی وہ انڈیپینڈنس کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پر ہم ایبسٹریکٹ تھنکنگ سکلز، ریزننگ اور اسٹرانگ بلیف سسٹم سکھانے میں ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں. چائلڈ ڈیولپمنٹ کے جنرل پرنسپلس 6 پرنسپلس ہیں. فرسٹ آف آل یہ کہ ڈیولپمنٹ از لائف لانگ. یہ لائف لانگ پروسیس ہے، یہ ایک جگہ پر رک نہیں جاتا. یہ پروسیس جو ہے ماں کی گود سے گود تک یعنی کہ قبر تک چلتا ہے. یہ لائف لانگ پروسیس ہے اور ہر اسٹیج پر انسان سیکھتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ڈیولپمنٹ از بہت ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ملٹی ڈائریکشنل. یہ کسی ایک کرائٹیریا پر ڈپینڈ نہیں کرتی. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ تینوں ڈومینس جو ہیں وہ ایک ساتھ ان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اٹ انوالوس بوتھ گینس اینڈ لاسز. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیولپمنٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو نیچر اینڈ نرچر نہیں کر رہے تو ڈیولپمنٹ میں لاس آ جائے گا. وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے گا. ڈیولپمنٹ از پلاسٹک، مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ہے. ہم چینج کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مینٹل انجری کی وجہ سے بچوں میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے. ڈیولپمنٹ از سچویٹڈ ان کانٹیکسٹ اینڈ ہسٹری. یہ کانٹیکسٹ اینڈ ہسٹری سے مراد ہے
کہ یہ بچے کے بیک گراؤنڈ، اس کے گھریلو ماحول سے کافی لنک رکھتی ہے. اس کا سوشل انوائرمنٹ، پرسنل انوائرمنٹ کے تمام سرکمسٹانسز جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں کلیکٹیو رول ادا کرتے ہیں. اٹ از ملٹی ڈسپلنری. ہیومن ڈیولپمنٹ کا سبجیکٹ جو ہے یہ ملٹی ڈسپلنری ہے. دوسرے ڈسپلنس میں اس میں انوالو ہوتے ہیں. مطلب ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کے لیے ہم بایولوجی سے بھی سبجیکٹس لیتے ہیں، اس کی ہیلپ لیتے ہیں، سائیکالوجی کی بھی ہیلپ لیتے ہیں، ہم فلاسفی کی ہیلپ لیتے ہیں، فزیولوجی کی ہیلپ لیتے ہیں. ان تمام ڈسپلنس کو کلیکٹ کر کے تو پھر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کو زیادہ بہترین طور پر سمجھ سکتے ہیں. اس میں تمام ڈسپلنس کی انوالومنٹ لازمی ہے. ایشوز اینڈ کانٹروورسیز ان چائلڈ ڈیولپمنٹ. چائلڈ ڈیولپمنٹ میں ایشوز اور کانٹروورسیز جو ہے، سب سے پہلی بات یہ کنٹینیوس ہے یا ڈسکنٹینیوس ہے. کچھ تھیوریز یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوس ہے، یہ برتھ سے لے کے ڈیتھ تک جاری رہتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ ڈسکنٹینیوس ہے، ایک سرٹن سٹیج تک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ان کے مطابق میں بہت آسان الفاظ استعمال کروں تو وہ لوگ جن میں ڈیولپمنٹ نہیں مطلب رک چکی ہے، ان کو آپ کچھ نئی چیز سکھا نہیں سکتے، ان کو آپ اپنے پوائنٹس کی طرف موو نہیں کر سکتے، آپ مولڈ نہیں کر سکتے. سنگل اور ملٹیپل کورسز. ڈیولپمنٹ سنگل ہے یا ملٹیپل کورسز اس میں انوالوز ہیں. آف کورس ایک سنگل نہیں، ملٹیپل کورسز انوالو ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ملٹی ڈسپلنری ہے. یہ نیچر اور نرچر، اسٹیبلٹی ورسز پلاسٹیسٹی. نیچر، آپ نیچر جو ہے اس کو میں نے مزید الیبوریٹ کیا ہے، یہ کہ بایولوجیکل اور ہیریڈیٹری ٹریٹس یہ سب کی سب نیچر میں آتی ہیں. پیرنٹس کا ڈی این اے اور ان کا کروموزومز، یہ سب کے سب بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیچر بائی نیچر آتے ہیں، اور ان کی جتنے بھی ڈی این اے اور جینس ہوں گے ان کے مطابق بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور نرچر وہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے، کمپلیکس انوائرمنٹ ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ بہتری کی طرف جائیں. نیچر قدرتی ہے اور نرچر جو ہے وہ نشو و نما کے عوامل ہوتے ہیں. نرچر میں انوائرمنٹ شامل ہوتا ہے، گھریلو انوائرمنٹ، گھر سے باہر کا انوائرمنٹ، وہ سارے کا سارا انوائرمنٹ جو ہے وہ مل کر بچے کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. فیکٹرز انفلوئنسنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ. بہت سارے فیکٹرز ہیں. فرسٹ آف آل ہم بایولوجیکل فیکٹرز دیکھتے ہیں، اس میں جینیٹکس انکلوڈ ہوتی ہے. تو تمام جینز اور وہ فیچرز جو بچے اپنے پیرنٹس سے گریب کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں. اس میں جینڈر اور جنرل، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. اس میں انہیریٹڈ ٹریٹس ہوتی ہیں. مینٹل ہیلتھ بھی ہے، اگر کسی کے پیرنٹس جو ہیں وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، مطلب وہ سائیکولوجیکلی ال ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بچے میں بھی آ سکتی ہے. بوائز اینڈ گرلس کی ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. بوائز جو ہیں وہ قد میں جلدی گرو کرتے ہیں، اور گرلس جو ہیں وہ فزیک میں جلدی گرو کرتی ہیں، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جنرل ہیلتھ آف چائلڈ، فار ایگزامپل برتھ ویٹ اور میڈیکل کنڈیشنز. برتھ ویٹ اور میڈیکل کنڈیشنز انفلوئنس کرتی ہیں. اگر کوئی بچہ بائی برتھ کمزور تھا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ، اس پر بیماریوں کا حملہ جلدی ہو جاتا ہو، اور اس وجہ سے اس کی ڈیولپمنٹ پہ اثر ہوتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی ایج، ان کی ہیلتھ، ان کی اسٹریس اور مینٹل کنڈیشن، وہ سب کی سب بچے کی ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتی ہے، برتھ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. انوائرمنٹل فیکٹرز میں وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں جو ہم بچے کو پیدا ہونے کے بعد ماحول دیتے ہیں. پیرنٹنگ کا طریقہ، نیوٹریشن، غذا کیسی دے رہے ہیں، ہاؤسنگ، ایجوکیشن. اگر آپ کا گھر جو ہے وہ ایک ایسے ایریا میں ہے جہاں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں، جہاں پر شور ہے، آلودگی ہے، تو ڈیفینیٹلی بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوں گے. ایجوکیشن، کلچر، انکم اور امپلائمنٹ. پیرنٹس کی امپلائمنٹ، ان کی کہنا چاہیے آسودگی، جاب سے ریلیٹڈ سیفٹی جو ہے وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے. بچوں کو اچھی طریقے سے نرش کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان تمام فیکٹرز کے پر توجہ دے کے ہم بچوں کو ایک بہترین نرچر انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، انٹرپرسنل اور انٹرپرسونل.
انٹرپرسنل کہتے ہیں پیرنٹس کے بیچ کے تعلقات. اگر دونوں ماں اور باپ کی تعلقات بہت اچھے ہیں, گھر میں ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے, تو بچے بہت اچھے طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہو رہی ہے. اگر ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی ہے, پٹ سیاپا رہتا ہے, تو اس وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوں گے. اس کا اثر بچوں کی بھی ویل بینگ پہ پڑے گا. ویل بینگ ہے ان کی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ. تو جب پرسونل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, جب بچے اسکول میں آ جاتے ہیں, تو ٹیچرس کے آپس کے تعلقات اور ٹیچرس کے بچوں کے ساتھ تعلقات, وہ بھی ان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ پر بہت افیکٹ رکھتے ہیں. اس لیے گھر کا ماحول جتنا فرینڈلی ہوگا, پیرنٹس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بچوں کی ڈیولپمنٹ اتنی ہی اچھی ہوگی. ارلی انوائرمنٹ ایکسپیرئنس میں اس میں انفینٹ کو جو پرائمری اس کا کیئر گیور انوائرمنٹ دیتا ہے نا, وہ بہت افیکٹ رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ماں بہترین انداز میں تربیت کر سکتی ہے, تو بچہ بڑا ہو کر بھی اس تربیت کو استعمال کرتا ہے, اس کی بہترین تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ہمارے نارمل روٹین میں پرائمری کیئر گیور جو ہے وہ مدر ہے, اور اگر ان کیس مدر نہیں ہے تو پرائمری کیئر گیور جو ہے وہ آیا ہو سکتی ہے, یا کوئی اور بھی مطلب گارڈین جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی کنڈیشن, اس کی مینٹل فزیکل کنڈیشن, اس کی لینگویج, اس کی فزیکل ایموشنل کنڈیشن جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوشچن ہے تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.